رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب روائد الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد فاضل القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. اس کے ذہن میں فضائل امام حسین تحریک بیداری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں. اب تک کی اس گفتگو میں حدیث کی وضاحت کے ساتھ ساتھ فضائل کسے کہتے ہیں، بیداری اور غفلت کیا ہے، ان پوائنٹس پہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کی. کل کی گفتگو ہمارے اس مقام پہ پہنچی تھی. اصل فضیلت ولایت ہے کہ جس کے معیار پہ ساری فضیلتیں طے. ورنہ اگر کسی فضیلت کو معیار نہ بنایا جائے تو ہر انسان کی نگاہ میں ایک الگ فضیلت ہوتی ہے. لہٰذا کوئی ایک ایسا معیار ہو جو معیار طے کرے کہ واقعی اور حقیقی فضیلت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جھوٹی اور کاذب فضیلت کیا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی حکماء خلفاء جتنے بھی رؤساء گزرے ہیں جو ائمہ کے مقابلے میں تھے وہ سب اپنی جھوٹی فضیلتوں کو ہی حقیقی فضیلت نمایاں کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں ائمہ اطہار علیہ السلام سے لوگوں کو دور کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس فضیلت ان کے پاس فضیلت نہیں. تاریخ میں سے بے انتہا واقعات ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. فضیلت کا بھی ایک معیار ہوتا ہے اور فضیلت کے لیے کچھ علل و اسباب ہوتے ہیں، وجہ ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر فضیلتیں عطا کی جاتی ہیں. جب تک انسان کے اندر وہ معیار وہ علت نہ ہو اس وقت فضیلت نہیں دی جاتی. جس طریقے سے علم کے لیے رسول اکرم کہتے ہیں کہ العلم نور یوسف اللہ فی القلب من یشاء. علم نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. یہ چاہنے سے مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب اس لائق بناتا ہے کہ لے لے تو خدا دے دیتا ہے. خود علم ہے فضیلت. لہذا ساری فضیلتوں کا معیار ذات پروردگار کا یہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو فضیلتوں کے لائق بناتا ہے تو خدا بند متعال اس کو فضیلت عطا کر دیتا ہے. ہمارا کام صرف دوسروں کے فضائل کی تعریف نہیں ہے بلکہ ان فضائل کو اپنے تک پہنچا لینا. اور دوسروں کی بات کیوں کریں؟ اس لیے کہ جو صاحبان فضیلت دنیا کے معیار فضیلت جو لوگ ہیں ہم وہ ہیں کہ جس کا تعلق ان لوگوں سے. اس سلسلے فضائل میں سب سے پہلے جو فضیلت آپ کی سرکار سید الشہداء سے متعلق ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بہت اہم ترین اور بنیادی فضیلت ہے کہ جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے. کیونکہ بہت سی ایسی فضیلتیں گزرے گی کہ جو صرف امام حسین نہیں بلکہ سارے ائمہ یا اہل بیت میں. لیکن چونکہ ہماری گفتگو سرکار سید الشہداء کے انجیل سے ہے لہٰذا اس حساب سے ہم اپنی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک اہم ترین فضیلت کہ جو آپ کے اندر ہے اور اس سے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں. بہت واضح حدیث ہے جس میں
رسول اکرم فرماتے ہیں حاضان امامان قاما ام قعدا، یا دوسرے الفاظ میں رسول نے فرمایا ان الحسن والحسین امامان قاما قعدا، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں چاہے بیٹھے ہوں یا کھڑے۔ یہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے بعد لوگ عرفیان میں لیتے ہیں کہ مثلا چاہے وہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، وہ بھی ہے، یا عرفیان میں یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی بیٹھے اور کھڑے ہونے سے انسان کی جو بھی حالتیں ہیں، حالتیں اگر بدل جائے تو اس کے بدلنے سے امامت پہ اثر نہیں پڑنے والا۔ اور اس سے یہ بھی مراد دی جاتی ہے کہ قیام سے بعد مثلا جو قیام ہے عرفیان والا یعنی کسی کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، اور بیٹھنے سے مراد سن۔ المختصر اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا مراد دی جاتی ہے، آخری جو مراد زیادہ ہوگی ہے زیادہ اس کو کیا جاتا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ یہ امام ہر حال میں، کوئی بھی ایسا حال نہیں جس میں امام نہیں، کیونکہ یہ جو تینوں تعبیریں ہیں، تینوں تعبیر کا مفہوم اسی پہ آ جاتا ہے، متفق ہوتا ہے کہ ہر حال میں یہ امام۔ خود امامت ایک بہت بڑی فضیلت ہے، امامت کی بنیاد پہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت کی بنیاد پہ امامت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی کو امام بنا دیں تو پھر افضل ہو جائے، چونکہ افضل ہوتا ہے اس لیے امام بنتا ہے۔ امام حسن امام حسین ایسا نہیں کہ امام بنے تو افضل ہوئے، نہیں، افضل تھے اس لیے امام بنائے، معیار امامت پر آتا ہے۔ لہذا امامت جو ہوتی ہے یہ فضیلت، امامت بہت وسیع چیز ہے۔ امام کہتے ہیں کس کو ہیں؟ امام کہتے ہیں جو آگے، امام یعنی آگے، لیڈر جسے ہم کہتے ہیں، آگے چلنے والا، راستہ بتانے والا۔ بہت عمومی لفظ ہے امام کا کہ جو بھی قیادت کرے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ لہذا امام معصوم بھی ہوتا ہے، امام غیر معصوم بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے اقوال امام سے متعلق ہیں، آپ دیکھیے پیش نماز کو نہیں امام کہتے ہیں، امام جماعت، امام جمعہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کے الفاظ پیش کیے جاتے ہیں۔ جو کسی سبجیکٹ میں بہت ماہر ہوتا ہے اس کو سبجیکٹ امام کہتے ہیں، امام الرسول قیادت، انقلاب قیادت دنیا کے امام خمینی کہا جاتا ہے، ان کا لقب امام پڑ گیا۔ تو یہ غیر معصوم بھی امام ہوتا ہے، دوسرے تصور کی ہے اور بھی دوسروں سے ہیں، چار امام یہ آگے، امام غزالی فلاں فلاں، یہ سارے تصورات امامت کے بارے میں، اس لیے چونکہ آگے بڑھے یہ۔ لیکن امام معصوم، امام شریعت، وہ سب نہیں ہوتے۔ لفظ امام کس کے ساتھ آ رہا یہ ہے امام معصوم۔ اب یہاں اپنی بات جو میں ابھی آپ نے پیش کی کہ امامت کی بنیاد پہ فضیلت نہیں ہوتی ہے، فضیلت کی بنیاد پہ امامت ہوتی ہے۔ جس کے پاس جتنی فضیلت ہوتی ہے وہ اتنی بڑا امام ہوتا ہے۔ تھوڑی سی فضیلت ہے تو مثلا امام جماعت ہوگی، اور فضیلت ہوئی تو مثلا امام جمعہ ہو گیا، اور فضیلت ہوئی تو کسی سبجیکٹ امام رسول ہو گیا۔ تو جتنی فضیلتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی دائرہ امامت وسیع ہوتا جاتا ہے، اور جب انسان فضیلت کے کمال پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر کائنات کا امام بن جایا کرتا ہے، وہ امام معصوم ہوتا ہے۔ تو فضیلتوں کی بنیاد پہ امامت ملا کرتی ہے، جتنی انسان کے اندر فضیلت ہو، امام کہتے ہیں جو آگے چلے، آگے چلنے والا، لیڈ کرنے والے کو۔ یہ عہدہ بہت اہم ہے۔ موضوع ذہن کریں، فضائل سید الشہداء، تحریک بیداری۔ آیا یہ امامت انسان کو بیداری کی تحریک تک لے کے جا رہی ہے کہ نہیں لے کے جا رہی؟ جب امام ہے، آگے چلنے والا ہے، اس کا حق ہے لیڈ کرے، اب جیسا امام ہوگا ویسی امت ہوگی۔ اگر امام بیدار ہوگا تو امت کو بیدار کرے گا، اور اگر امام غافل ہوگا تو امت کو بھی غافل کرے گا۔ اسی لیے بہت زیادہ باتیں امام کے لیے کہہ دیا تھا، پیش نمازوں کی بہت باتیں کہی گئی، یہ ہو بالخصوص امام جمعہ، یہ ہو لوگوں کے طریقے سے دعوت دے۔ امام رضا اسلام کی پوری حدیث ہے کہ مثلا لوگوں کو ان کے منافع کی طرف متوجہ کرے، حالات سے آگاہ کرے، اسی لیے کہ خود بھی بیدار ہو، دوسروں کو بھی بیدار کرے۔ اس لیے کہ اگر خود غافل ہوگا تو امت بھی غافل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کسی سے آپ پڑھنے جا رہے ہیں، استاد ایسا ہے جس کے پاس خود زیادہ علم نہیں، تو جتنا علم اس کے پاس ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا نا، اتنی بیان اندر رہے گا، اس سے زیادہ اس کا بیان نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے امام کے پاس جتنی بیداری ہے اس سے زیادہ آپ نہیں لے کے آگے جائے گا، اتنے لے کے جائے گا۔ لہذا امامت کے لیے بیداری اہم ہے۔ جب امامت میں بیداری ہوگی تو امت میں بیداری،
اور اگر کہیں امت سوتی ہوئی دکھ جائے تو سمجھ لے کہ امامت بھی سو رہی ہے. یہ رابطہ ہے رشتہ. لیکن یہ امت امامت کا ساتھ تب دے گی کہ جب امام کے حقوق کو ادا کرے. بیداری کے لیے امام کا امت پہ حق ہے. جب تک یہ حق کو نہیں ادا کریں. اب دیکھیں سلسلہ شروع ہوتا ہے، بات فضائل پہ ہے. امامت خود ایک فضیلت ہے. امامت وہ فضیلت ہے کہ جو اپنے امت کو بافضیلت بناتی ہے. آپ دیکھیں امام حسین سے جتنے نزدیک تھے سب بافضیلت بنے نہیں بنے. جو جتنا زیادہ نزدیک تھا اتنا زیادہ بافضیلت، جتنا دور ہوتا گیا اتنا ہی کم. جو دشمنی میں آ گیا ملوم بن گیا. معیار فضیلت ہے کہ نہیں؟ لہذا وہ 72 اصحاب جو امام حسین کے ایک دم جانسار ساتھی بن گئے، آج دنیا میں کوئی مثال نہیں. تو امامت وہ ہوتی ہے جو فضیلتوں کو دیا کرتی ہے، بیدار کیا کرتی ہے. ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اللہ نے کہا بیدار کیا تو آئے، ان کو جھنجھوڑا تو لے کے آئے، ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا تو لے کے آئے، جانساری کا احساس دلایا تو لے کے آئے، قربانی کا احساس دلایا تو لے کے آئے. تو امامت وہ چیز ہے جو فضائل کو دیا کرتی ہے. لیکن فضائل دینے کے لیے امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ حق امامت کو ادا کرے. جو حق امامت کو ادا کرے گا وہی فضیلتوں کو لے سکتا ہے. جو حق امامت کو ادا نہیں کرے گا وہ فضیلتوں کو نہیں لے سکتا. رسول نے کیا کہا کہ یہ دونوں کے دونوں تمہارے امام ہیں، کھڑے ہو یا بیٹھ جائے. ہر حال یہاں پہ کھڑے ہو یا بیٹھ جائے کہ مزاحمت تھوڑی سی کرتے چلے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امام وہ ہے کہ جو ہم کو لے کے چلے. اب آپ لوگ اگر امام کہنے یہ کام نہ کیجیے کہیں گے امام ان کی ذمہ داری تھی کہ ہم کو آگے بڑھائیں تو لوگ رہیں. امام و لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کی مصلحت کو دیکھتا ہے، قوم کے منافع کو دیکھتا ہے، فائدے کو دیکھتا ہے. کہیں کہیں ٹھہرنے میں فائدہ ہوتا ہے، ہمیشہ چلنے میں نہیں. جب چلنے ہی نہیں ہے ٹھہر جائے تو امام کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے پھر آپ کو صفین سے مثال دیں. امام علی صفین میں لے کے گئے امام تھے، جنگ کر رہے امام تھے. قرآن نیزے میں بلند ہوا، امام علی کا جنگ کو جاری رکھو، امام تھے. لوگ مقابلے میں آئے، حالات بدلے. مالک اشتر سے کہا مالک اشتر جنگ کو چھوڑ کے آ جائے. مالک اشتر کہہ سکتے ہیں نا کس چیز کے امام ہو آپ؟ اب آپ کس چیز کے امام؟ آپ جنگ کروانے کے امام تھے، جنگ روکنے کے تھوڑی نہیں. امام کے اختیارات یہ ہوتے ہیں کہ امام ہر پہلو کا امام ہوتا ہے. جب امام کہے چلو تو انسان کو چلنا ہے، جب امام کہے رکو تو انسان کو رکنا ہے. یوں کہا جائے کہ امام وہ امام نہیں ہوتا ہے کہ جو صرف انسان کو دوڑائے رکھے چلا رکھے. امام وہ ہوتا ہے کہ زندگی کے فیصلے وہ لے، نہ یہ کہ صرف چلائے. زندگی کے فیصلے لینا الگ ہوا کرتا ہے، لوگ اسے چلانا الگ ہوا کرتا ہے. اگر امام سے چلانے والا ہوگا تو مثلا میدان میں امام ہوگا، وہ گھر کے باہر امام ہوگا، وہ اپنی حکومت میں امام ہوگا، وہ اپنی عدالت میں امام ہوگا. لیکن انسان گھر کے اندر آ جائے تو امام نہیں ہوگا. لیکن امام میں معصوم امام شریعت وہ ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ میدان میں ہو تب بھی وہی امام ہے، اور گھر کے بستر میں ہو تب بھی وہی امام ہے. اس کی امامت سے باہر نہیں. اگر ہم سوئیں گے بھی تو اسی کی امامت میں سوئیں گے، کل صبح اٹھیں گے بھی تو اسی کی امامت میں اٹھیں گے. یہ دائرہ اتنا وسیع ہے کہ زندہ رہیں گے تب بھی اسی کی امامت میں رہیں گے، مر جائیں گے تب بھی اسی کی امامت میں اٹھیں گے. جب انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس کی امامت پہ چلنے کا عادی بنا لے گا تو مرنے کے بعد چلے گا. جو انسان زندگی میں عادی نہیں بنائے گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد یہ خود ایک ٹاپک ہے. انشاءاللہ کسی سے مستفیض ہوئیے گا، موقع ہو گفتگو کریں گے. مرنے کے بعد انسان کا حافظہ کام نہیں آئے گا، میموری کام نہیں آئے گی. سوال جواب بتایا گیا ہے کہ قبر پوچھے جائیں گے مثلا تیرا خدا کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیری کتاب. تو ایسا نہیں کہ یہاں سے رکھ دیا جائے وہاں وہی اٹھا تو بتا دے گا. وہاں میموری حافظہ کام نہیں آئے گا، وہاں انسان کا عمل کام آئے گا. اگر انسان کے عمل نہیں آیا، توحید پروردگار تھا. توحید خود ایک موضوع ہے، توحید موضوع ہی نہیں بلکہ بہت وسیع موضوع. اگر انسان یہاں پہ توحید پروردگار کا قائل تھا، اپنے اعمال میں توحید پروردگار کا خیال رکھتا تھا، تو انسان کو کہاں ترس گزارے گا؟ ہمارا خدا اللہ اللہ ہی. لیکن اگر یہاں عمل میں توحید میں پرابلم تھی، مشکل تھی، تو وہاں اس کو یہی کہنے میں کہ ہمارا خدا اللہ ہے کافی ٹائم ہو سکتا ہے، سال کئی سال لگ جائے صرف یہ کہنے میں کہ ہمارا خدا اللہ. اگر انسان
رسول کو اپنا نبی مانتا ہے، واقعی ہر مرحلے اور لمحے میں مانتا ہے، تو وہاں فون کرے گا، وہاں میموری سے نہیں، وہاں عمل، جتنا عمل اچھا ہوگا اتنا جواب بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ اپنے ائمہ معصومین کو اپنے زندگی کے ہر لمحے میں امام مانتے ہیں تو وہاں فوراً کہتے ہیں کہ ہمارے امام فلاں۔ امامت صرف زبان سے ماننے کی چیز نہیں، امامت عمل کی چیز ہے، امامت عمل کی چیز ہے۔ کیسا؟ اگر امام علی کہہ رہے ہیں جنگ کرو تو جنگ کرنے لگو، اور امام علی کہتے ہیں رک جاؤ، مالک اشتر کمال دیکھیے کہ اپنا بھی دفاع نہیں کرتے، وہیں سے لوٹ کے چلے۔ امامت اس کو کہا جاتا ہے امامت۔ زندگی کے ہر لمحے میں، جب انسان زندگی کے ہر لمحے میں مولانا امامت مانے گا تو وہ مرنے کے بعد بھی امامت ہوگی، چونکہ زندگی کا عمل وہ ساتھ دے۔ امامت کا مفہوم آپ دیکھیں بہت واضح ہے، خدا کے ہر کام میں بہت زیادہ مصلحت ہوتی ہے، بہت زیادہ فلسفہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام خدا کا فلسفہ اور منطق سے خالی نہیں۔ اور انسان کی فضیلت کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یا کسی کی چیز کا مزہ اور ذائقہ لینے کے لیے سب سے اہم یہ چیز ہے کہ انسان اس کے فلسفے کو جانے، انسان اس کی حقیقت کو جانے۔ مثلا نماز، بہت سے لوگ نماز پڑھتے تو سوچتے کسی نماز ختم ہو جائے، اپنا کام کرے، فلاں کام کرے جلدی سے نماز میں جائے، فلاں کام کرے، سیریل کے بیچ میں جلدی سے تھوڑا سا گیپ ہوا نماز پڑھ لے، سیریل دیکھ لے۔ اب پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن آپ دوست کی حالت ہے واللہ واللہ فلاں ایک چلنا ہے، وہ 2 منٹ نماز پڑھے، جلدی نماز پڑھا، پورا ذہن اس آدمی کے ساتھ ہی جانا ہے، یہاں جانا ہے، جلدی سے نماز پڑھا۔ نہیں مزہ نہیں آتا نماز پڑھا، اگر کہیں پیش نماز چلانی کر دی تو ناراض ہو جاتے ہیں، کیا سوچتے تھے کہ نماز پڑھائیں گے؟ نماز ایک مصیبت ہو گئی، مزہ نہیں آتا ہے، دعاؤں میں مزہ نہیں آتا ہے، اس لیے نہیں آتا ہے کہ پہچانتے نہیں۔ یہ جو مزہ نہیں آتا ہے اس کی وجہ یہ کہ پہچانتے نہیں۔ جس آدمی سے ہماری جان پہچان ہے اس سے 2-3 گھنٹے بات ہو جاتی ہے، ہمیں ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اور جب نئے آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں 10 منٹ بیٹھنے بوری محسوس ہوتی ہے، تعلقات ہی نہیں ہے، پہچانتے نہیں کیا بات کریں۔ اسی طریقے سے نماز اور خدا سے وہ آشنائی اور معرفت نہیں ہے کہ ہمارا مسلح میں دل لگے، جب وہ آشنائی پیدا ہو جائے گی تو خود بخود دل لگے گا۔ ایسا نماز کے ترجمے کو پڑھیں، نماز کے فلسفے کو دیکھیں، ایک ایک چیز میں بہت بڑے بڑے میسج ہیں۔ رکوع اس طریقے سے کیوں، اس میں میسج ہے، سجدہ ایسا کیوں، اس میں میسج ہے، فلاں ذکر ایسا کیوں، اس میں میسج ہے۔ ہر چیز کے پیچھے میسج اور فلسفہ ہے، ہر چیز کے پیچھے۔ جب ان چیزوں کو ہم سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ آئیے جس پوائنٹ کو آپ سامنے پیش کر رہے تھے، امامت، وہ مختصر اور چھوٹی سی امامت ہے، جماعت کی امامت، پیش نماز۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پیش نماز رکوع میں گیا، آپ بھی گئے رکوع میں، اس میں تھوڑا طولانی ذکر کر لیا، آپ کا ذکر پہلے ختم ہو گیا، تو آپ کو کیا اختیار ہے کہ اگر آپ کا ذکر ختم ہو گیا تو آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کے سجدے میں جائیے، اختیار ہے؟ اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز پڑھتے، کیوں بات ہے؟ یہ تو وہی چیز جو وہ خود کرنے والا، سب کو معلوم ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کے سجدے میں جائیے، کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ پیش نماز سے پہلے آپ نے اپنی قرات ختم کر لی، اگرچہ پہلی دوسری رکعت میں قرات نہیں کرنی ہوتی، تیسری اور چوتھی تسبیحات تربیہ ختم کر لی تو آپ پہلے سے جائیے رکوع میں، کیا حرج ہے؟ نہیں، نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں باطل ہو جائے گی؟ معلوم ہے کہ یہی کرنا ہے، یہی پڑھنا ہے، ایسے ہی ہونا ہے، تب بھی کرنے کا نہیں۔ یہی تو فلسفہ امامت کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی کی کامیابی امامت پہ منحصر ہے تو دن میں 5 مرتبہ تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ امامت کا شرف کیا ہوتا ہے، امامت کا حق کیا ہوتا ہے تم پہ۔ جن چیزوں کو تم جانتے ہو، دن بھر نماز پڑھتے ہو، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو، تمہیں پکا یقین ہے کہ یہی ہونا ہے، لیکن وہ بھی امام سے پہلے نہیں کر سکتے ہو۔ تو جو چیز تمہیں رٹی ہوئی ہے، جب تم وہ امام سے پہلے نہیں کر سکتے ہو تو قوم کی قیادت میں تم امام جا کے کیسے ہو سکتے ہو؟ صلی اللہ علیہ محمد یہ حق امامت ہے۔ امام کیا ہے، کسی چیز میں نہیں بڑھے، ہمیشہ امام کے پیچھے، یہ دیکھیں کہ ہمارا امام کیا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ مثال ہے، یعنی ان چیزوں کا مطلب کیا ہوا، ان چیزوں کا مطلب یہ ہوا لیکن جب تک ہم سسٹم پہ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک بیداری نہیں پیدا ہوتی۔ بیداری نتیجہ تبھی ہوگا سسٹم پہ عمل کریں گے۔ مشکلات وہی اسی لیے
چھوٹے رہتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے وہ نظام چھوٹ گیا، وہ جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے. اب یعنی امام آگے چلے ہم پیچھے، امام مثلاً دائیں ہو گئے تو ہم کو بھی دائیں ہوتا ہے، باری نہ رہا امام. اب یہ کہتے امام سے کہ ادھر سے یہ بہت اچھا ہے، نہیں وہ امام اسی لیے، وہ امام اسی لیے کہ اس کو سب معلوم، بہتر معلوم. نماز میں پیش نماز نہیں کر سکتے، مثلا سورہ کے بعد دوسرا سورہ کوئی تفصیل لمبا شروع کر دیا، پیچھے کا نہیں مولا ٹائم کا بڑا چھوٹا سورہ پڑھ دیا، کہہ سکتے ہیں. اگر بولنا جائز بھی ہو جائے تب بھی نہیں کہہ سکتے، ایسے بولنے سے نماز پڑھ جائے گی. اختیار نہیں ہم کو. لیکن آج دیکھیے ہماری عملی زندگی یہ 12 امام کیوں بنائے گئے ہیں؟ یہ معیار کردار، معیار عمل، ان کے عمل کو دیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں. اب اگر کہیں ہمارے اور ان کے عمل میں فرق ہو جائے تو جو عشق نماز کا ہوا تھا وہی ہماری زندگی کا ہوگا، جو عشق نماز کا ہوا تھا وہی ہمارے ایمان کا ہوگا، جو عشق نماز کا ہوا تھا وہی ہماری زندگی کے اعمال کا ہوگا. اگر نماز میں ایک رکوع پہلے کر دیا تو نماز باطل ہے کہ نہیں؟ ایک سجدہ امام سے پہلے کر دیا تو نماز باطل ہے. صرف سجدہ نہیں باطل ہے، پوری نماز باطل ہے. سسٹم کہتے ہیں اس کو، بیچ میں ایک چیز راسا کر بگڑ جائے تو پورا سسٹم بیٹھ جایا کرتا ہے. یہ مت کہیے کہ صرف ایک چیز میں ہی امام کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ ایک چیز کی مخالفت پورے سسٹم کو خراب کر دیتی ہے، پورے نظام کو خراب کر دیتی ہے. امام کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین، پیکج، سسٹم، نظام کی شکل میں ہم کو امام سے لینا. آج ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا دیکھنے والا ہے کہ بجائے اس کے لیے ہم لینے کے دیتے ہیں امام. عملاً ایسے ہی ہوتا ہے، زبان سے نہیں کہتے، کیونکہ زبان سے کسی کی ہمت نہیں کہنے کی، کہنے کا تو نہ ہو جائے. ایک آدھ مثال دیں آپ. الحمدللہ یہاں پہ یہ رسم نہیں ہے، ایک رسم آپ کو انہوں نے مثال پیش کر، الحمدللہ نہیں ہے یہاں آپ کو، خدا کا شکر ہے، لیکن بہت تیزی سے یہ پھیلی. ائمہ کی ولادت پہ کیک کٹتا ہے. ائمہ کی ولادت پہ کئی لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ کیک کاٹتے. کیوں کاٹتے ہیں بھائی کیک؟ کہ وہ اپنے جذبات کو نکالتے ہیں. بہت سی چیزیں، اس لیے ایک مثال ہے، آپ اس کے بعد دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے اپنے جذبات کی. یہ ایک چیز ہوتی نا، ہم اپنے جذبات کو مولا ہم ہوتے تو ایسے کرتے. کیوں ایسے کرتے آپ؟ اگر ہم ہوتے تو کیوں ایسا کرتے؟ ہم ہوتے تو صرف اتنا کرتے مولا آپ بولیے کیا کریں، نہیں کہ پھر مولا ہمارے یہ ہوتا بہت اچھا ہے لہٰذا آپ کیجیے. یعنی جہاں سے لینا چاہیے وہاں ہم دے رہے. خود کیک ایک اہم مسئلہ ہے، الگ چیز ہے. کیک عیسائیوں کی رسم تھی، اگر مخصوص تھی عیسائیوں سے تب تو جائز نہیں تھی، سر حرام تھا کیک کاٹنا، کیونکہ ان سے مخصوص کسی بھی مذہب کی مخصوص رسم کو اپنانا، مخصوص لباس کو، مخصوص کلچر کو اپنانا جائز نہیں، جو کسی بھی مذہب سے تھی. اب ظاہر یہ ہے کہ عام ہو گیا ہے، لیکن عام ہونے کے باوجود بھی مذہبی شکل نہیں ہے اس کی. مذہب میں ہم انٹر نہیں کر سکتا، ہمارا مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگوں میں فلحال ہمارے یہاں بھی ایک مطلب ظاہر ہے کہ نہیں کاٹ سکتے اس کے کو. خیر اس تفصیل کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، جو پوائنٹ ہم سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ رسم ہم کو پسند ہے، لہذا اس رسم کو ہم امام کی ولادت پہ لے کے آئے. ہونا کیا چاہیے؟ سارے فنکشن کو دیکھیں گے، ہم سے ولادت بتا رہے ہیں، برتھ ڈے سے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ ہمارے امام ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ان کی یہاں ولادت پہ کیا ہوتا تھا. اس خاندان میں 12 اماموں کی ولادت ہوئی، اب اس کے بعد ان کے اولاد تھے، ولادتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ ولادتوں میں کیا کرتے تھے؟ اور جب سالگرہ ہوتی تھی، جس سے ہم اپنی لینگویج میں برتھ ڈے ہوتی تھی، اس پر کیا رسم تھی؟ کیسے وہ اسلام کی نگاہ میں سالگرہ کا فلسفہ کیا، برتھ ڈے کا فلسفہ کیا؟ تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے لیں، اپنی رسم کو دے رہے ہیں. انصاف سے بتائیے کون امام ہوا؟ وہ ہمارے امام ہوئے، نعوذ باللہ ہم ان کے امام ہوئے. بجائے اس کے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ بتائیے ہم کیا کریں، ہم ان کو بتائیں کہ آپ ایسا کیجیے. یہ ہمارا مشورہ ہو گیا امام کی. کتنا بڑا، کتنا سخت قدم ہم اٹھا رہے ہیں. یعنی اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ کہہ زبان سے امام رہے ہیں، عمل سے خود امام بنے. ایسے ہی ہوتا ہے نا،
ظاہر معلوم علامہ جوادی کا جملہ ہے، پیش نماز سے مصلی پہ ہی امام ہوتا ہے، پیش نماز امام جماعت سے مصلی پہ ہی امام ہوتا ہے، اس کے بعد سب سے پیچھے وہی ہوتا ہے، ہر چیز پر پابندی ہوتی ہے، ایسے کرو ایسے نہ کرو، یہ کرو وہ نہ کرو، مثلا اس طریقے سے نہیں، اس کو اختیار ہوتے ہیں، اس کے اختیارات اس کے پاس ہونے چاہیے، یہ تقاضا ہے امامت۔ یہ سلسلہ یہاں سے وہاں تک ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ بالخصوص امام زمان اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم چھوٹے چھوٹے مسائل میں کس حد تک اپنے امام کو فالو کر رہے ہیں۔ جب تم چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے امام کو فالو کرنے کی عادت ڈال لو گے، پھر کلی امامت تمہارے سامنے ہم پیش کریں گے، تاکہ تم اس کی عادت پہ پہنچ جاؤ۔ جو انسان چھوٹی باتوں میں امامت کی فالو کرنے کا عادی نہ ہوگا، وہ مکمل حیات میں امام معصوم کو کیسے فالو کر سکتا ہے؟ ویسے کوئی الگ نہیں ہے، ابھی ہماری گفتگو کے آخر میں بات آئی ہے۔ تو واقع امامت کا اقرار انسان کے عمل سے ہوتا ہے، انسان اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ کس کو امام بنا ہے کس کو نہیں۔ اب آئیے امام ہمارا وہ ہے کہ جب ہم امام کو دیکھتے جائیں عمل کرتے ہیں۔ ابھی ہماری جتنی بات پر گفتگو ہے، اصل محور ہماری گفتگو کا امام معصوم، یہ پیش نماز یہ ساری چیزیں یہ بنوانے مثال نہیں ہے، چونکہ یہ امامت کے دائرہ تھا، امامت کے حکم تھا، مثل نماز میں امامت یہ تاکہ سمجھنے کے لیے، تقریب ذہنی کے لیے، ذہن سے قریب ہونے کے لیے کہ امامت مطلب جس طریقے سے ہم نماز میں اپنے پیش نماز کو مکمل طریقے سے فالو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو اپنی حیات اپنی زندگی میں اپنے امام معصوم کو فالو کرنا ہے، اس کے جو بھی احکام ہیں ان کو عملی کرنا ہے، تب کہیں جا کے واقعی وہ امام ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا جو رابطہ ہوئی پتا چلے، خود امامت مسئلہ اصول دین کا، خود امامت اصول دین ہے نا، توحید، عدل، نبوت، امامت، خود امامت مسئلہ اصول دین کا، لیکن جیسے ہی امام کو ہم نے مانا یہ فوراً بدل جاتا ہے فروع دین۔ اصول دین کا کام ہی ہے کہ اصول دین ہم کو فروع دین تک پہنچاتا ہے۔ جب تک خدا کو نہیں مانتے تھے، جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ خدا ایک ہے توحید ہے، ویسی نماز واجب ہوگی۔ اگر خدا ایک ہے تو اس کی عبادت کرو، باقی عبادت چھوڑ دو۔ تو جیسے ہی اصول دین کو ایکسپٹ کیا، در واقع اصول دین وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ہمارے خدا کے بیچ میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے اصول دین کو قبول کیا، اصول دین فوراً آگے سامنے۔ جیسے ہم نے کہا امام، تو امامت صرف یہ کہنے کی چیز نہیں ہے کہ امام حسین ہمارے امام، امام علی ہمارے امام، کہنے والے بہت سارے تھے کہ ہمارے امام، یہ کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے امام۔ بعنوان ظاہری امام ماننے والے بہت سارے تھے، حقیقی امام ماننے والے بہت کم تھے۔ مثال دیں آپ کو، امام حسین امام حسن کے لیے روایات کے حساب سے تقریباً لقب ہو گیا تھا، اور امام نہیں کے لیے اگر کہنے کے لیے روایت میں آپ دیکھیں تو بہت لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی مسلمانوں کے بہت سے ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں امام، کہنے سے انکار نہیں کرتے۔ ہم نے شاید پہلے دوسرے دن بھی شاید کیا تھا، آج بھی شاید کرتے ہیں، بہت سے فرقوں کے خطبہ جو کہتے ہیں امام حسن، امام حسین، امام فلاں، امام فلاں، امام فلاں، کہتے ہیں نہیں کہتے، یہ زبانی، لیکن در واقع امام ان کے امام نہیں۔ امام کس کے امام ہیں؟ جو اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز محشر سارے کے سارے لوگ اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے، پکارے جائیں گے۔ امام سے مطلب کیا؟ یعنی اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں جس کو فالو کرتے تھے، جس کے نقش قدم پہ چلتے تھے، اس کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ جو ان کے وقت کا امام ہوگا اس کے ساتھ بلائے جائیں گے، نہیں جس کو امام کہتے تھے اس کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ اگر کہنے کی بیس پہ امام بلایا جائے، امام کے ساتھ لوگ بلائے جائیں گے تو پھر پوری امت مسلمہ آ جائے گی، لیکن عمل کی بنیاد پر امام بلائے جائیں گے تو صرف وہ آئیں گے کہ جو عمل کے میدان میں اس امامت کو اتنا مانتے تھے کہ اس امامت کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے تھے، یہ امام بلائے، یہ لوگ بلائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں امامت کے مسئلے میں، بہت تفصیلی مسئلہ ہے امامت کا۔ اور جب علماء امامت پہ درس کہتے ہیں تو کئی مہینے درس سکتا ہے، کوئی امامت پہ بات نہیں کرنی ہے، کوئی امامت فضیلت پہ گفتگو کرنی ہے،
اب جب انسان اس مقام پہ پہنچا کہ امام اتنا بڑا لیڈر ہو گیا کہ پوری حیات و موت سب کچھ انسان کی دنیا داری دینداری سب امام کے ہاتھ میں ہے، تو جس کے ہاتھ میں اس کو بافضیلت ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا جتنا بافضیلت وہ ہوگا اتنی فضائل کو دیتا جائے گا. قرآن مجید میں بھی کہا ہے امام کے مقابلے امام ہوتا ہے. خود مولا کا خطبہ بھی ہے کہ ہر قوم کا امت کا کوئی امام ہوتا ہے. اگر تم حق امام کو مانو تو ٹھیک ہے، ورنہ باطل تم پہ آ کے امام بن جائے گا. امام یعنی آگے چلنے والا. لہٰذا میدان کربلا میں کچھ لوگ وہ تھے جو سرکار سید الشہداء کے امام مانتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو کے مقابلے میں دشمنوں کے امام مانتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کون جیتا، واقعی جتایا کس نے؟ جتانے والی جو چیز تھی وہ قیادت تھی، امامت تھی. امامت نے جتایا. کون جیتا؟ وہ جیتا جس کا امام با کمال تھا، جس کا امام با فضائل تھا، جس کا امام با بصیرت تھا، جس کا امام غافل نہیں تھا، جس کا امام بیدار تھا. وہ جیتا. کس اینگل سے جیتا یہ چیز ہے؟ کیونکہ یہ ذمہ داری ہمارے امام کے اوپر. امام کو معلوم کیا مقصد ہے، کیا منشا ہے. لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیا تو امام کی مرضی کے مطابق جو امام کہہ رہا ہے اس کو کرنا ہے، اور جو کرنا ہے اس کے لیے امام سے پوچھ رہے ہیں. وہاں جا کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ مولا مسلم ہم یہ چاہتے ہیں، مولا یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی مرضی کیا ہے آپ بتائیں. آپ کی اجازت ہے کہ نہیں، آپ کا اذن ہے کہ نہیں، آپ کی مرضی کے مطابق چلے. اب یہ امام بھی بافضیلت کیوں ہوتا ہے؟ یہاں اللہ کی گفتگو ختم کرے. امام بافضیلت اس لیے ہوتا ہے کہ امام کے پاس ہر قوم کا امام ہوتا ہے، ہر فکر کا امام ہوتا ہے. جو فکر ہوگی اس فکر کے حساب سے امامت کرے گا، جو نظام ہوگا اس نظام کے حساب سے امامت کرے گا. اس نظام کا امام جو سب سے اچھا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس آپ کا پارٹی بازی والی بات ہے. دنیا کے سارے نظام اور سسٹم کا جو امام ہوتا ہے وہ نظام چونکہ دنیا نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے قانون کہیں نہ کہیں دھوکہ دے جاتے ہیں. یہ امام سب سے بافضیلت اس لیے ہوتا ہے چونکہ یہ نظام پروردگار کا امام ہوتا ہے. الہی نظام وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ کل کیا ہوا ہے اور یہ بھی معلوم کل کیا ہونے والا ہے. کیونکہ سسٹم ہی قیامت تک کے لیے. واقع امام کا کام کیا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو نظام پروردگار کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، اور اس کا امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ نظام الہی کے مطابق انسان کو لیڈ کرے. امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ نظام پروردگار کے مطابق لیڈ کرے. اگر یہ نظام پروردگار کو سب سے بہتر نہیں سمجھ سکتا ہے تو اس کو امام بننے کا حق نہیں. امام بننے کا اس کو حق ہے جو نظام پروردگار کو سب سے بہتر سمجھے. اگر بہتر نہیں سمجھ سکتا ہے، یہی وجہ ہے ہم لوگ عہدوں کو دیکھ کے امام نہیں مانتے ہیں، مسندوں کو دیکھ کے امام نہیں مانتے ہیں، خلافتوں کو دیکھ کے امام نہیں مانتے ہیں. ہم لوگ مزاج، مصلحت اور اس کی صلاحیت کو دیکھ کے امام مانتے ہیں. امام علی اگر خلافت کے مسند میں نہیں تھے تب بھی امام ان کو مانا، اس لیے کہ صلاحیت امامت ان کی یہاں پائی جاتی تھی. امامت خلافت کی بنیاد پر نہیں آتی ہے، امامت ملوکیت کی بنیاد پر نہیں آتی ہے، امامت عہدے اور منصب کی بنیاد پر نہیں آتی ہے، امامت صلاحیتوں کی بنیاد پہ آتی ہے. رسول نے اسی لیے تو اپنے جانشین بنایا، اس صلاحیت کی بنیاد پر بنایا. بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اس تفصیل ہم نہیں جانا چاہتے کہ رسول کی زندگی میں کتنی جگہوں پہ تھا کہ جب مولا کائنات نہیں گئے یا مولا کائنات نہیں تھے تو کتنے مسائل پیدا ہوئے، اور جب مولا کائنات گئے وہاں مسائل حل ہو گئے. امام حسن کے ساتھ ہوا، امام حسین کے ساتھ ہوا، دوسرے ائمہ کے ساتھ ہوا. تو امامت وہ ہوا کرتی ہے کہ جو سب سے بہتر کو. آپ دیکھیے گا تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے گا، نظام پروردگار کو سمجھنے کی بات آئے گی. اکثر مسلمان اس بات میں متفق ہیں کہ نظام پروردگار کو جتنا بہتر اہل بیت اطہار علیہ السلام سمجھتے ہیں اتنا بہتر کوئی نہیں سمجھتا. اب یہ پھر وہی مثال ہے جو ہم اس دن آپ کے سامنے فضائل کے مسئلے میں دی تھی. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اہل البیت نبوہ بعد الرسالہ، ہمارے بیت نبوت ہے، بعد رسالت ہے، مختلف ملائکہ نازل ہوتے ہیں، دین ہم سے شروع ہوتا ہے، دین ہم سے ختم ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ سرکار سید الشہداء کے ہوتے ہوئے کون بہتر ہے کہ امام بنے؟ بہترین صلاحیت ہے نا. خاندان رسالت سے بھی رابطہ ہے، وہ بھی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ رسالت نے جو فرائض انجام دیے ہیں ان سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ مزاج پروردگار ان سے بہتر کون سمجھتا ہے؟
فیصلہ یہ ہوا کہ اس لیے اس نظام سسٹم کو سب سے بہتر. اب آئیے اگر یہ بات ہمارے زمانے سے ریلیٹڈ نہ ہو تو شاید بات کمپلیٹ نہ ہو. جب امام حسین نے بہتر طریقے سے نظام پروردگار کو سمجھا، باقی سب لوگ اس بات کی دعوت آتے کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام ایسا ہے، رسول نے ایسا کہا. ابھی اسی بنیاد پر بات کرتا تھا. جتنی باتیں ہوتی تھی قرآن و حدیث کی بنیاد پہ ہوتی تھی. اب کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا، یہ الگ بات. لیکن باتوں کا معیار قرآن و حدیث بتایا جاتا تھا. لیکن سارے نظام فیل ہو گئے، صرف نظام حسین ابن علی باقی. آج یہ فرش ایسا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی مسلم جیت ہوئی، امام حسین کا نظام باقی، یعنی امام حسین کی امامت باقی ہے. یہ فرش ایسا اس بات کی دلیل. باقی مقابلے میں جتنے باقی امام تھے سب ذلیل بھی ہو گئے، ختم بھی ہو گئے، برباد بھی ہو گئے. اس کی واحد علت یہ ہے کہ مزاج پروردگار کو، مزاج اسلام کو سمجھنے میں سب سے بہتر یہ تھی. اور جب چونکہ سب سے بہتر تھے لہذا فضائل ان سے ملیں گے، کسی اور سے فضائل نہیں ملیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگ کی جنہوں نے ان کو امام نہیں مانا وہ سوتے رہ گئے، غافل رہ کے بیدار نہیں ہو گئے. کوفے والے نہیں بیدار ہوئے، شام والے بیدار نہیں ہو گئے. کوفے کی الگ پرابلم تھی، شام کی الگ پرابلم تھی. کوفے کا مزاج الگ ہے، شام کا مزاج الگ ہے. انشاءاللہ کبھی بات ہے تو اس پہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو دیں گے. 15 منٹ کی کوفے اور شام کے مزاج کا فرق کیا ہے، کیوں ایسے حالت پیش ہے. غافل ہے، نہیں آ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو عملی امام نہیں بنایا گیا. خاتون نے لکھا کوفے والوں نے، مولا ہمارے امام ہیں، آپ نہیں آئیں گے تو ہماری ہدایت کون کرے گا، آپ نہیں آئیں گے اسلام کی تبلیغ کون کرے گا، آپ نہیں آئیں گے تو ہم سے ہمیشہ شکایت کریں گے. سب کچھ لکھا انہوں نے، لیکن عملی امام نہیں بنایا. اگر عملی امام بناتے تو جیسے ان کو خبر ملی تھی کہ امام حسین میدان کربلا میں ہے، سب کے سوال ہے ایمان تھے، بلکہ یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی. اس دن وہاں کے مجلس میں بات ہوئی تھی، اگر ہمارے امام بنائے ہوتے تو امام مسلم کے ساتھ آتے، کیونکہ ہمارے امام کا حکم ہے، ہمارے امام کا حکم جناب مسلم کے ساتھ آتے. یہاں پہ کیا فرق ہے امام حسین جناب مسلم؟ حسین وہ ہے کہ جو کائنات میں سب سے افضل ہے نظام پروردگار کو سمجھنے میں، اور مسلم وہ ہے جو اس علاقے میں نظام پروردگار کو سمجھنے سب سے افضل ہے. جب جناب مسلم کو سب سے بہتر دیکھا تو امام حسین اپنا نائب بنا کے بھیج دیا. تو امام کی امامت پہ عملی ثبوت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ نائب امام کی قیادت کو انسان قبول کرے. اگر امام سامنے ہے تو امام کے فضائل کے ذریعے سے انسان کو بیداری ملتی ہے، اور امام سامنے نہیں ہے تو نائب امام کی قیادت کے ذریعے سے انسان کو بیداری ملتی ہے. آج ہم جو مراجع کو، آج ہم جو علماء کو، آج ہم جو عالم کو اپنا امام مانتے ہیں، قائد مانتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نظام پروردگار کو سمجھنے میں سب سے بہتر یہ. لہذا اس امام معصوم کے نیابت میں یہ ہمارے امام ہیں. جس طریقے سے کوفے میں جناب مسلم امام حسین کے نائب تھے، آج جب ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے تو اس دنیا میں ہمارے مراجع ہمارے امام ہیں جو امام زمانہ کی نیابت میں ہے. اب اگر امام زمانہ کی امامت کو قبول کرنا ہے تو ان کی امامت کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ سب سے بہتر یہی ہے. جو سب سے بہتر نظام اسلام کو سمجھ سکتا ہے وہی سب سے بہتر بتا سکتا ہے، وہی سب سے بہتر لیڈ کر سکتا ہے، وہی سب سے بہتر انسان کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے. جو نظام اسلام، مزاج اسلام کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کیا بیان کرے گا، نہیں پیش کر سکتا. ہماری ذمہ داری جو عملی امامت کو قبول کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مزاج امامت کو پہچانا، اس پہ لے امام سے امام کو دینے کی کوشش نہ کرے. اپنی رسموں کو امام میں نہ تھوپے، بلکہ مذہب حقہ کو امام سے لینے کی کوشش کرے کہ ہمارا امام کو چلنا چاہیے. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے. نہیں مولانا ہمارے تو اس طرح کا رواج، ہمارے کیوں آپ کا رواج؟ دین ہمارے یہاں کے رواج کا نام نہیں ہے. رسول سب سے پہلے بنایا گیا کہ اپنے باپ دادا کی رسم و رواج اس کو تم نے معلوم ہے جو آپ کا خطبہ میں اس میں کہا کہ تم کو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی بہت فکر ہے، اور سنت رسول سنت خدا برباد ہو رہی تو اس کی فکر نہیں. پڑھنے کی اس کو پڑھیے گا، نماز شاید پیش کیا تو فلوخل میں بہت اہم چیز ہے. خطبہ بنا یہ خطبہ اور بھی پاس خطبہ اس کو دل پر جاتا ہمیں بھی معلوم ہے. اور اچھی طریقے سے امام حسین
اپنی ذمہ داری کو ایک ساتھ لانے. آئیے اس بات کو ختم کرتے ہیں. بہترین فضیلت جو سرکار سید الشہداء میں ہے وہ یہ کہ آپ امت کے امام ہماری ہر حالت اور زندگی کے ہر لمحے کے امام. اور پھر اس کے بعد امامت کا تعلق اس طریقے سے ہے کہ امامت چراغ ہدایت بھی ہے اور سفینہ نجات بھی ہے. جب امامت اپنی باتوں کو پیش کرتی ہے تو چراغ ہدایت ہوتی ہے. جب انسان ان ہدایت کی باتوں کو قبول کر کے مان لیتا ہے تو سفینہ نجات ہوتی ہے. کان سے سن کے دماغ سے مان لینا یہ چراغ کا فائدہ ہے. مزبل بات ہی نہیں، چراغ کی روشنی سب تک پہنچتی ہے اپنے برائے سب تک. جب امام تبلیغ، امام شیعوں کا نہیں ہوتا، امام مسلمانوں کا ہوتا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. امام صرف شیعوں کا نہیں ہوتا، امام کسی فرقے کا نہیں ہوتا، امام امت مسلمہ کا ہوتا ہے. اس لیے کہ رسول نے مسلمانوں کا امام بنایا ہے. کوئی نہ مانے یہ اس کی پرابلم ہے، لیکن امام میں محدودیت نہیں پائی جاتی. امام مسلمانوں کا ہوتا ہے. جب امام بولتا ہے تو حتیٰ کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بولتا ہے. جب وہ تبلیغ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے تو پورے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، سب کو ہدایت پہنچاتا ہے. لہٰذا یہ امام ہو گیا چراغ ہدایت. جب یہ روشن ہوا، اس کا نور دنیا میں آیا تو نور سب کے لیے، سب اس نور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جس نے اس نور سے فائدہ اٹھا لیا اور اس کے بعد اپنے عمل کو صحیح بنا لیا وہ کشتی نجات کے سوال. نور وسیلہ بنتا ہے کہ انسان کو اس نور ہدایت سے کشتی نجات تک پہنچائے. تو کشتی نجات یعنی ہم امامت کو عملاً ایکسپٹ کریں، یہ ہماری کشتی نجات. اور اس کے بعد اگر ہمارا امام سامنے نہ ہو، یہ غیبت کا مخصوص مسئلہ نہیں ہے کہ امام سامنے نہ رہے. جب امام ہوں گے بھی تب بھی ایسے ہی ہو. امام ہر جگہ تھوڑی ہو. امام علی کی حکومت دیکھیے، امام علی کوفے میں تھے لیکن آپ کے نائب بھی دوسری جگہ پہ تھے. وہ نائب امام تھے. جب کسی کو مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ جا کے اپنے حاکم سے بات کرتے تھے، امام کے نائب سے اس مسئلے کو حل کرتے تھے. جب کوئی مشکل ہوتی تو امام وہاں سے ان کو ٹائٹ کرتے، تم ایسا کیوں کر رہا ہو، ایسا کیوں. مکتوبات لکھی ہوئی آپ ماشاء اللہ، میں معلوم ہے آپ کچھ لوگ ہیں جو مجھے بتاوا پڑھا کرتے ہیں. شوق ہے، شوق خدا جزائے خیر دے، آپ کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ کرے. تو مکتوبات پڑھے ہوں گے آپ نے. تو امام کے ہونے کے باوجود بھی ایک چھوٹے پیمانے پہ غیر معصوم امام ہوتا، ان کا لیڈر ہوتا، امام کا نائب ہوتا، جو امام کے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے پتہ چلا. ایسا آج اگر ہم کو اپنے امام معصوم کی فضیلتوں سے بیداری اختیار کرنی ہے تو جو موجودہ امام ہے ان کے ذریعے سے اس بیداری لے سکتے ہیں. یہ وہ ذریعہ ہے جو وہاں سے لے کے اب وہ بتائیں کس طریقے سے یہ حاصل کرنا. بس آج کی گفتگو میں یہاں تمام کی. امام وہ ہوتا ہے جو انسان کو طریقہ حیات بھی بتاتا ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو انسان کو طریقہ موت دیتا ہے. ہمارا امام صرف زندگی کے امام نہیں، زندگی اور موت دونوں. قرآن مجید میں کیا کہا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت سب کے سب اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے ہے تو اس کے اشارے پر اختیار کرنی ہوگی جو اللہ کا نمائندہ ہے. سرکار سید الشہداء نے اگر ہم کو زندہ رہنے کا طریقہ بتایا تو زندگی ایسی بتائی کہ زندگی بفضیلت ہو. جب مرنے کا طریقہ بتایا تو موت بھی ایسی بتائی جو موت بھی بفضیلت ہو. آپ کی زندگی کی بیداری کی زندگی تھی اور آپ کی موت بھی بیداری کی موت. چنانچہ جن لوگوں کی زندگی کا مزہ مل گیا اور اس موت کا مزہ مل گیا وہ تڑپ رہے تھے کہ کتنی تیزی سے امام حسین اپنی جانوں کو قربان کریں. بیداری کی قربانی تھی. کوئی جان قربان کرنے کو تیار تھا، کوئی اولاد قربان کرنے کو تیار تھا. تو کیا کہنا اس امام کا کہ امام شہید ہو کے چلا گیا لیکن مرنے کے باوجود بھی بیویاں چادروں کو امام بدلا لیکن امامت نہیں بدلی. اے بیٹا سیدھے سجاد، سارے خیموں میں آگ لگ گئی ہے، بیٹا تم بتاؤ یہ آخری خیمہ بچا ہے، ہم لوگ بغیر چادر کے خیمے سے باہر نکل جائیں، اسی خیمے میں چل کے جان دے دیں. اللہ اللہ، امام حسین شہید ہو گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی،
مال و اسباب لوٹ لیا گیا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، جب آخری خیمہ بچا دیکھنے کو جنا کہ زینب آئی امام سجاد کے پاس، بیٹا بچے آ کے کھولو، اشکیا نے ہماری چادروں کو چھین لیا ہے، سر پہ ہماری چادریں نہیں ہیں، بیٹا سارے خیموں میں آگ لگ چکی ہے، یہ آخری خیمہ بچا ہے، بیٹا بتاؤ اپنی جان دے دیں خیمے میں چل کے یا خیمے سے باہر بغیر چادر کے نکل آئیں۔ ایک بھی اماں باپ کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانا، ایک بھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، یوں ہی خیمے سے باہر نکل جائیے۔ لو عزادارو زینب تمام بیویوں کو لے کے خیمے سے باہر آ گئی، اللہ اللہ اس قافلے کو لے کے زینب چل رہی ہے۔ عزیزان محترم ایک روایت کی زینب تمام جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے، ایک مرتبہ یزید کی زوجہ ہند کی جو کہ کسی زمانے میں امام علی کی طرح کی کنیز تھی، اس سے جا کے اس کی کنیزوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ان لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے اسیروں کو لایا جا رہا ہے، تماشائیوں کا مجمع جمع ہو رہا ہے، اور ہم لوگ بھی تماشا دیکھیں۔ ہند کے لیے بالا خانے میں ایک جگہ بنائی گئی، بہترین کرسی رکھی گئی، ہند آ کے اس کرسی میں بیٹھی، ادھر ہند بیٹھی، ادھر زینب کی نگاہ ہند کے اوپر پڑی۔ ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم سے کہا، اے بہن اس عورت کو پہچانتی ہو؟ جناب ام کلثوم نے نہیں پہچانا، کہ یہ وہی ہند ہے جو اپنے یہاں تھی۔ عزیزوں اتنا کہنا تھا، زینب نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ کیوں نہ سر جھکاتی؟ اس لیے کہ جو ہمارے گھر کی کنیز ہے آج وہ ملکہ بنی بیٹھی ہے۔ زینب رسیلی کی عالم میں اس کے سامنے سے جا رہی ہیں۔ علی جب زینب سامنے پہنچی، ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ زینب نے جواب دیا، ہم لوگ مدینے سے لائے گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ہند اپنے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ زینب نے پوچھا ہند کرسی سے کیوں کھڑی ہو گئی؟ کہ مدینے کے نام کے احترام میں۔ عزادارو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ زینب کا دل کتنا ٹوٹ گیا ہوگا؟ اے بابا جس مدینے کے احترام میں ہند کھڑی ہو گئی، آج گئی نواسی رسول لوگوں بازار کے درمیان قیدیوں کی حالت میں گھمائی جا رہی۔ عزادار مظلوم ایک مرتبہ ہند نے کہا، اے بی بی ہم کو مدینے کے ایک گھر کی خیریت بتا دیجیے۔ جناب زینب نے پوچھا تمہیں کس گھر کی خیریت چاہیے؟ ہند کہتی ہے ہم کو علی و فاطمہ کے گھر کی خیریت چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہند مولا کا ادا کرتی تھی تو عام طور سے جناب زینب کی ہی کنیز شمار کی جاتی تھی۔ ہم کو علی و فاطمہ کے گھر کی خیریت چاہیے، ہمارا مولا کیسا ہے، فاطمہ کیسی ہے، امام حسن کا کیا حال ہے، امام حسین کیسے ہیں، ارے ہماری شہزادی زینب کیسی ہے، ام کلثوم کیسی ہے۔ عزادار مظلوم زینب پریشان ہو گئی، ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا، اے ہند اگر حسین کا سوال کر رہی ہو دونوں کے نظام سر حسین، یہ تیرے دار زینب، یہ ام کلثوم ہے، دیکھ لو اپنی آنکھ۔ عزیزوں ایک مرتبہ ہند کو امید نہیں تھی کہ زینب کبھی بڑے بازار میں بغیر چادر کے زینب دکھ جائیں گی۔ اب جو زینب کو دیکھا برداشت نہ کر پائی، روایتوں میں کہ بے ہوش ہو کے گری۔ جب ہوش آیا اپنے چادر کو پھینکا، چادر کو پھینک کے باقی دربار میں پہنچی۔ ابھی یزید نے دیکھا کہ ہماری زوجہ ننگے سر ننگے پیر دربار میں بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ یزید کھڑا ہوا، اپنی ادا کو اتارا، ہند کے سر پہ ڈالا، کیا ننگے سر کیوں دربار میں آ گئی؟ عزیزوں ہند ایک مرتبہ ناراض ہو گئی، اے یزید تجھے شرم نہیں آتی اپنے زوجہ کے پردے کا اتنا خیال؟ ہائے رسول کی نواسیاں بغیر چادر کے بازار میں گھوم رہی ہیں۔ اے یزید جس کے گھر سے پردہ نکلا جب اس کے سر پہ چادر Say